ایپیسوڈ 15 ویلڈن ماہرہ۔ وہ راستے میں تھی جب اسے کال آئی۔ تھینکس۔ وہ زینب کی موجودگی میں بس اتنا ہی بول پائی۔ جی میں گھر پہنچ کر آپ سے بات کرتی ہوں، وہ زینب کو دیکھتے بولی، جو نیند میں مخو تھی۔ چہرے پر اچانک ہی سر تاثرات چھا گئے تھے اس کے۔ کسی کو نہیں چھوڑوں گی، وہ دل ہی دل میں بولی۔ ایک نظر زینب کو دیکھتے وہ گاڑی کی سپیڈ بڑھا گئی۔ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں جرار؟ آپ کی کیا غلطی ہے؟ وہ نرمی سے بولی۔ آنٹی مجھے بیٹا کہتی ہے اور ان کے مشکل وقت میں ان کا بیٹا ان کے ساتھ نہیں تھا۔ آپ کو گلٹی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ بہت اچانک ہوا اور آپ کے اپنے ہزاروں کام ہوتے ہیں۔ آپ ہماری پریشانیوں سے خود بھی پریشان ہوتے ہیں، وہ بولی تو جرار نے دکھی ہوتے اسے دیکھا۔ آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ آپ کی پریشانی میری پریشانی ہے، آئندہ ایسا مت کہیے گا، مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ دوسری بات، آپ دونوں مجھے بہت عزیز ہیں، کوئی بھی کام ہو آپ سب سے پہلے مجھے بلائیے گی۔ آپ سب سے پہلے مجھے بلائے گی، وہ اسے دیکھتے بولا۔ میں نے آپریشن تھیٹر جانے سے پہلے آپ کو کالز کی تھی، وہ اپنے ہاتھوں کو آپس میں وسعتے بولی، جبکہ اس کی بات سن کر جرار نے خود کو کوسا۔ وہ کام میں اتنا بزی تھا کہ موبائل دیکھنے کا وقت بھی نہیں ملا تھا۔ اس کا موبائل اس کی سیکرٹری کے پاس تھا اور اس نے بھی اس کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ ایک بات تو کنفرم تھی، اس کی سیکرٹری کی خیر نہیں تھی۔ سوری، وہ بس اتنا بولتا وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا، جبکہ وہ حیرانگی سے اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے کالج سے پک کرنے آیا تھا۔ وہ باہر آئی تو اس کو دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ آپ یہاں؟ خیریت ملہار؟ جی سب خیریت ہیں، آئیں آپ کو گھر ڈراپ کر دیتا ہوں، وہ اس کے لیے فرنٹ ڈور اوپن کرتے بولا۔ گھر کیوں؟ آپ کے ریسٹورنٹ چلیں گے اور آپ مجھے لنچ کروائیں گے، بھاگیے گا مت، آپ کے آج بہت پیسے خرچ کرنے والی ہوں میں، وہ نرمی سے دھیمے لہجے میں بولی۔ جو آپ کا حکم۔ آئے، وہ سر کو خم دیتے بولا تو وہ ہلکا سا مسکراتی بیٹھ گئی۔ جو گھر کے حالات تھے وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی، کوئی کسی سے بات بھی نہیں کرتا تھا، بس سب اپنے اپنے کمروں میں قید رہتے تھے۔ اسی لیے ولی سے اجازت لیے وہ اسے پک کرنے آیا تھا۔ وہ ریسٹورنٹ پہنچے تو وہ اسے لیے اپنے آفس چلا گیا۔ وہ جانتی تھی ملہار کو اس کا بھائی کہنا اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کرنے کے لیے اکثر بھائی کہتی تھی۔ آپ کیوں مجھے پک کرنے آئے؟ وہ تھوڑی دیر بعد بولی، جبکہ ملہار ابھی کھانا آرڈر کر کے اس کے پاس آ بیٹھا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا آپ سے ملنے کا، اس لیے ولی کو انفارم کر دیا تھا کہ آپ آج میرے ساتھ ہیں۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ نظریں جھکائے بولی۔ کیوں؟ ہماری وجہ سے آپ کی عزت پر بات آئے گی، لوگ کیا کہیں گے کہ ایک قاتل کی بیٹی کے ساتھ آپ کیوں گھوم رہے ہیں، وہ تلخی سے بولی۔ لیکن آپ قاتل نہیں ہیں فبیہا۔ لیکن ایک قاتل کی بیٹی تو ہوں۔ میں نہیں جانتی ملہار ماما بابا نے یہ سب کیا ہے یا نہیں، لیکن جو الزام ان پر لگا ہے اس وجہ سے ان کی بہت بے عزتی ہوئی ہے، ان کو ہر طرف سے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ ڈائمنڈ جن سے سب ڈرتے تھے، آج وہی لوگ ان تمسخر بری نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ بابا کا بزنس ماموں نے واپس چھین لیا، ماما کا لائسنس کینسل کروا دیا، ولی بھائی کی جاب سے گھر چل رہا ہے۔ بہت دل دکھتا ہے میرا بھائی کو دیکھ کر، صبح سے شام تک آفس میں پھر رات کو اکیڈمی، کہا بھی بھائی سے کہ جاب کر لیتی ہوں لیکن سختی سے منع کر دیا۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے یہاں سے بھاگ جاؤں، وہ سر صوفے پر ٹکائے تکن زدہ لہجے میں بولی تو ملہار کے دل میں ٹھیس اٹھی۔ وہ ایسی تو بالکل بھی نہیں تھی۔ مجھے ایسی نظروں سے مت دیکھیں ملہار، مجھے ترس اور ہمدرد بھری نظروں سے سخت نفرت ہے، وہ اسے دیکھتے بولی جو یک ٹک اسے دیکھی جا رہا تھا۔ یہ ترس بھری نظریں نہیں ہیں، نہ ہی ہمدرد بھری ہے، میری نظروں میں آپ کو ہمیشہ اپنے لیے پیار اور محبت ہی نظر آئے گا۔ اس کی بات سن کر فبیہا نے چونک کر سر اٹھایا۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ یہ سچ ہے فبیہا، میں بہت پیار کرتا ہوں آپ سے، کبھی سوچا نہیں تھا کہ ان حالات میں آپ سے اظہار محبت کروں گا، آپ میرے لیے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔
آپ کو یوں پریشان نہیں دیکھ سکتا میں۔ آپ کی تکلیف مجھے بہت تکلیف دیتی ہے۔ آپ کو انکار کا پورا حق ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، مجھ سے زیادہ خوش آپ کو کوئی نہیں رکھ سکتا۔ ایک بار میرا یقین کر کے دیکھیں، شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ وہ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے بولا، میرا ساتھ آپ کے لیے سوائے شرمندگی کے اور ندامت کے کچھ نہیں۔ کیوں میری وجہ سے اپنی کمائی عزت کو داؤ پر لگانا چاہتے ہیں؟ وہ بولی تو ملہار نے مسکراتے اسے دیکھا۔ آپ کا ساتھ مجھے نئی زندگی دیتا ہے۔ جب جب آپ کو دیکھتا ہوں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے آپ کو میرے لیے بھیجا۔ آپ میرے لیے باعث عزت اور باعث راحت ہیں۔ لوگوں کی پرواہ کسے ہے؟ وہ کندھے اچکاتے بولا تو وہ مسکرا دی۔ کبھی آپ کو ایسا لگا کہ آپ کا فیصلہ غلط تھا اور مجھے چھوڑ دیا تو؟ جس دن ایسی سوچ ملہار حسن خانزادہ کے دماغ میں آئی وہ دن میری موت کا ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا تو وہ کچھ بھی نہ بول سکی۔ مروہ آنی، آپ بتائیں نا، آپ کی پہلی ملاقات کہاں ہوئی تھی بڑے پاپا سے؟ سب لوگ ڈنر کر رہے تھے جب مائرہ نے مروہ سے پوچھا، جبکہ ایم کے اس کی بات سن کر مسکرا دیا۔ جنگل میں، مروہ نے بتایا تو سب متوجہ ہوئے۔ ہیں جنگل میں؟ بڑے پاپا کیا وہاں لکڑیاں کاٹ رہے تھے؟ لکڑیاں نہیں، بندے کو کاٹ رہے تھے، مروہ نے بتایا تو پانی پیتے۔ ارمان جو پانی پی رہا تھا فوراً باہر آیا۔ آرام سے، کیا ہو گیا ہے؟ صفا نے اس کی پیٹھ تپتپاتے کہا۔ سیریسلی بڑے پاپا، کیا آنی ٹھیک کہہ رہی ہیں؟ ان سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ میں بتاتی ہوں، مروہ نے کہا تو ایم کے نے ابرو اچکاتے اسے دیکھا۔ آپ کے بابا ماہر بھائی ہمارے ٹیچر بھی رہ چکے ہیں۔ کالج میں ایک دن انہوں نے ایکسٹرا کلاس کا شورشا چھوڑا، جسے سنتے ہی تمہاری ماما اور زارا آنی نے چھٹی کر لی۔ مجبوراً مجھے اکیلے ہی جانا پڑا۔ ایکسٹرا کلاس کی وجہ سے بہت دیر ہو گئی تھی تو میں نے شارٹ کٹ لے لیا، لیکن اس شارٹ کٹ نے میرا شارٹ سرکٹ کر دیا۔ جب میں آدھے راستے میں پہنچی تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کو کوئی بہت ہی بگڑے طریقے سے مار رہا تھا۔ اس آدمی کی حالت بہت خراب تھی۔ ایسے سینز فلموں اور ڈراموں میں دیکھ رکھے تھے، لیکن اصل میں جب دیکھا تو چیخیں نکل گئی میری۔ بس پھر یہ جب مڑے میری طرف تو میں مرنے والی ہو گئی تھی۔ یہ میرے پاس آئے اور پتہ ہے کیا کہا تھا؟ کیا؟ اگر تم نے کسی کو کچھ بھی بتایا تو جیسے میں نے اس آدمی کو مارا نہیں، جیسے کاٹا، اس سے بھی برا حشر کروں گا تمہارا۔ مت پوچھو کس طرح سے میں وہاں سے بھاگی تھی، مروہ نے بتایا تو ایم کے کی آنکھوں کے سامنے سارا منظر گھوم گیا۔ جبکہ اب مائرہ کے سوال نامے شروع ہو چکے تھے۔ وہ جیسے ہی گھر سے نکلی ولی نے فوراً اس کا پیچھا شروع کر دیا تھا۔ وہ کئی بار اسے کالز کر چکا تھا، لیکن وہ اس کی کسی کالز کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ اچانک ہی کسی نے اس کی گاڑی کے سامنے آتے اس کو روکا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ اس نے ولی کو دیکھا تو باہر نکلتے غصے سے پوچھا، جب آپ میری کالز نہیں پک کرے گی، میری بات نہیں سنے گی تو یہی راستہ بچتا ہے آپ سے بات کرنے کا۔ پلیز میرے ساتھ چلیں، واپس یہیں چھوڑ دوں گا آپ کو۔ وہ اسے اپنی گاڑی میں جانے کا کہہ رہا تھا، جبکہ وہ جتنی اس سے بچنے کی کوشش کرتی وہ اتنا ہی اس کے سامنے آ جاتا تھا۔ بابا کی وجہ سے وہ اس سے نہیں ملتی تھی، لیکن دل کا کیا کرتی جو خوار کروانے پر تلا ہوا تھا۔ پلیز، وہ منت بھرے لہجے میں بولا تو وہ گاڑی لاک کرتے اس کی گاڑی میں جا بیٹھی۔ ولی نے بھاگ کر اپنی سیٹ سنبھالی اور وہاں سے نکل گیا۔ وہ اسے اپنے فارم ہاؤس لایا تھا جو اس نے اپنی محنت سے بنوایا تھا۔ وہ آج پہلی بار یہاں آئی تھی، لیکن فارم ہاؤس کو دیکھ کر حیران ہو گئی تھی۔ وہ بہت پیاری جگہ تھی اور وہ فارم ہاؤس دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ اندر چلیں، وہ اس کو یوں منحوس دیکھ کر بولا تو وہ سر جھٹکتے اس کی طرف مڑی۔ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ پلیز کہیں اور چلیں۔ معصومہ، میں کوئی آپ کو بوائے فرینڈ نہیں ہوں، شوہر ہوں آپ کا۔ مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ اسے معصومہ کا گریز ناگوار گزرا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں تو بس ویسے کہہ رہی تھی۔
وہ شرمندہ ہوتے بولی، جو بھی تھا اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ محرم تھا اس کا آخر۔ ہم یہیں بات کر لیتے ہیں۔ وہ لان میں لگی کرسیوں کی طرف اشارہ کرتے بولا، نہیں اندر چلتے ہیں۔ وہ فوراً اس کا بازو پکڑتے بولی، نہ جانے کیوں اسے ولی کا ناراض ہونا اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ اندر آئی تو معصومہ کو کمرے میں بیچتے خود کافی بنانے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اندر آیا تو وہ کھڑکی کے پاس کھڑی نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ کافی، وہ مگ اس کی طرف کرتے بولا، تھینکس۔ کیا بات کرنی تھی آپ کو ولی؟ وہ کافی سائڈ پر رکھتے بولی، کیا صرف کسی غرض سے ہی آپ سے مل سکتا ہوں؟ ویسے نہیں مل سکتا؟ معصومہ، میں نہیں جانتا یار یہ سب کیا ہو رہا ہے، لیکن ایک بات ضرور جانتا ہوں، آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا میں۔ آپ ماموں کو سمجھائیں، انہیں بتائیں نا بابا ماما ایسا نہیں کر سکتے، پلیز آپ تو میرا ساتھ دیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے بولا تو وہ نم آنکھوں سے اسے بے بسی سے دیکھ رہی تھی۔ ایسا ممکن نہیں ہے ولی، بابا کبھی نہیں مانیں گے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سب، وہ ویڈیو فیک نہیں تھی۔ ولی پلیز کچھ کریں نا، مجھے آپ کے بغیر نہیں رہنا، لاکھ کوشش کر لوں آپ سے رشتہ نہیں توڑ سکتی، میں بہت پیار کرتی ہوں آپ سے۔ وہ آخر میں روتے بولی تو ولی نے کھینچ کر اسے سینے سے لگایا۔ وہ بھول گئی تھی کہ وہ اس کے باپ کے قاتل کا بیٹا ہے۔ وہ بھول گئی تھی اپنے بابا کی کہی ہر بات۔ یاد تھا تو سامنے کھڑا شخص جس سے وہ بے انتہا پیار کرتی تھی۔ میں بھی بہت پیار کرتا ہوں اپنی معصومہ سے، کاش سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے۔ آپ کو کوئی بھی مجھ سے دور نہیں کر سکتا، نہ بابا نہ ماموں۔ میں بات کروں گا ماموں سے، انہیں بتاؤں گا کہ ہمارا کیا قصور ہے، ہمیں کس بات کی سزا مل رہی ہے۔ ایک طرف آپ ہیں اور دوسری طرف میری بہن، اسے راتوں کو تڑپتے دیکھا ہے میں نے، ارمان کے بغیر مر جائے گی وہ۔ اس کے بال سہلاتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ وہ اس کی شرٹ دبوچے رو رہی تھی، ولی سب ٹھیک کر دیں، مجھے نہیں رہنا آپ کے بنا۔ بابا نے مجھے منع کیا تھا کہ آئندہ آپ سے نہ ملوں، لیکن میں پھر بھی آ گئی۔ آپ مجھے کبھی چھوڑیے گا؟ آپ مجھے کبھی چھوڑیں گے تو نہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ آپ نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا؟ آپ کو چھوڑ دوں تو مر نہیں جاؤں گا؟ ایسی باتیں نہ سوچا کریں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، میں ہوں نا آپ کے ساتھ، بس میں جب بھی کال کروں پک کر لیجیے گا، مجھے اپنی آواز سے محروم مت کریں۔ وہ اسے سینے میں پہنچتے بولا، جبکہ وہ آنے والے وقت کا سوچتی بہت پریشان تھی۔ مان، مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے آپ؟ مجھے میرا قصور بتا دیں۔ وہ آج پھر اس سے ملنے آئی تھی۔ شجیہ، میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ ہم اب نہیں ملیں گے، پھر آپ کیوں آئی ہیں؟ وہ تھوڑا سخت لہجے میں بولا، مجھے نہیں رہنا آپ کے بغیر مان، آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ اس کی یوں اجڑی حالت دیکھ کر وہ خود بھی پگھل گیا تھا۔ آگے بڑھتے اسے آرام سے اپنے خسار میں لیا تھا۔ رونا بند کریں شجی، جانتی ہیں نا آپ کو روتے نہیں دیکھ سکتا میں۔ اس کے گال صاف کرتے بولا جو آنسوں سے تر تھے۔ میں تو کب سے رو رہی ہوں، پھر مجھے چپ کروانے کیوں نہیں آئے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولی تو اس نے بے ساختہ جھک کر اس کے آنکھیں چوم لیے تھے۔ تھوڑا صبر کر جائیں، کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا، بس رونا نہیں ہے اب آپ نے، اوکے اوکے؟ آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں نا؟ وہ اس کے ہاتھ تھامے بولی تو وہ ہلکا سا مسکرا دیا، نہیں ہوں ناراض، اب آپ گھر جائیں اور آرام کریں، میں کال کروں گا آپ کو۔ وہ اسے خود گاڑی میں بٹھانے آیا تھا۔ پکا کال کریں گے؟ جی میری جان، پکا کال کروں گا۔ وہ اس کا سر چومتے بولا تو وہ مطمئن ہوتی مسکرا دی۔